ایک فکری اور اصلاحی تحریک کے بانی جو خود کو رضاکار کہتے ہیں، ہمارے دوست جناب اعظم معراج صاحب۔ اعظم صاحب خوش آمدید۔ شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کی کاوش، آپ کی کتابوں پہ بات کر سکیں۔ اور ہم شروع کریں گے آپ کے مضمون سے جو میں نے پڑھا اور جو آپ کی آنے والی کتاب کا بھی حصہ بنے گا، کشمکش، اور جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ آپ کے اندر کی کشمکش، آپ کے اندر کے احساسات کو منظر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں مختصراً کچھ فرمائیے، پھر ہم اس کے کچھ اقتباسات بھی سنیں گے آپ سے۔ دیکھیں یہ جیسے کہ پچھلے پروگرامز میں بات، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کی کتاب دوسری پبلش ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت مبارک تھینک ہو، یو۔ اور بڑی ماشاءاللہ دھوم مچائی ہوئی ہے پاکستانی ادبی حلقوں میں آپ کی اس بس کتاب نے۔ ایک کاوش تھی، ایک دو ناولٹ ہیں، تو امید ہے کہ ان کا مثبت رد عمل آئے گا، ریڈرز تک یہ پہنچیں گے۔ تکون کی تکون کی چوتھی چوتھی جہر۔ چوتھی جہر۔ میں ابھی آج ہی آپ نے دیا جی، میں نے آج ہی آپ کو سوشل پیش میڈیا کیا۔ پہ بہت اس کی دھوم سنی ہے، اور امید ہے کہ یہ بہت ادبی دنیا میں ایک ہماری بھی کوشش ہے، دیکھیں، امید ہے کہ بہت مبارک ہو آپ اچھا کو۔ رد عمل آئے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ کشمکش جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، مطلب مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میری اس 22 سالہ جدوجہد میں میرے اندر یہ ایک بات آتی تھی، گو کہ ہم نے آج 13واں پروگرام ہم کر رہے ہیں دھرتی جائے کیوں پرائے پہ، تو اس میں ہم نے سب مسائل ہی اجاگر کیے ہیں، لیکن ایکچول میری اس جدوجہد کا، تحریک شناخت کا، اور یہ بڑا ایک رب کی کرم نوازی سمجھ لیں یا بلیسنگ ہے کہ اس کا لوگوں کے پاس جو روشن پہلو ہے وہی پہنچ رہا ہے، روشن پہلو پہنچ رہا ہے۔ جی۔ تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ جو اتنے لوگ ہمارے ہاں این جی او سیکٹر ہے، سیاسی، مذہبی، ہر پلیٹ فارم سے محرومیوں کو اجاگر زیادہ کیا جاتا ہے، تو میں ایک جو پرسیپشن ہے کہ میں شاید صرف روزی پکچر پینٹ کرتا ہوں، تو اس مضمون میں میرے اندر جو کشمکش ہوتی ہے نا، میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے، پرابلم ہے، بے تحاشا پرابلم ہے، اس میں بہت میں نے ہائی لائٹ بھی کی ہیں۔ ہم جیسے کہ بتایا کہ 13واں پروگرام چل رہا ہے اور ایک ہی کتاب جس میں صرف مسائل کو اجاگر کیا گیا جی، چاہے وہ امتیازی رویے ہوں، چاہے وہ امتیازی قوانین ہوں، چاہے وہ تاریخ کا جبر ہو، چاہے وہ معاشرے کا جبر ہو، ہم نے انہی سب چیزوں کو اجاگر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک اگین اس کو بلیسنگ ہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف روزی پکچر پینٹ کرتے ہیں، تو اس میں وہی ساری کشمکش ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جو بڑے دردناک قسم کے، آئے دن کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا تو ہے۔ اس واقعے کے ہونے سے جو میرے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی آپ کی جو مثبت سوچ ہے جس کے تحت آپ کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس پہ ضرب لگتی ہے، جی، کہیں نہ کہیں آپ کرب محسوس کرتے ہیں، اور وہی کشمکش آپ نے اس مضمون میں بیان کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ میں نے پڑھا اور یہ آپ کو ہلا دینے والا مضمون ہے، بے حد اہم ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے کچھ حصے سنیں، جیسے میں نے آپ سے درخواست بھی کی تھی۔ تو چلیں ناظرین، اس کا ایک حصہ ہم سنتے ہیں جو اعظم معراج صاحب ہی کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی ریاست کا شہری تھا جس کی اشرافیہ نے اس ریاست کے معماروں کے حصول ریاست کے مقصد کو پس پشت ڈال کر اپنی ہوس زر و اقتدار کی خاطر اپنے تقریباً 21 کروڑ شہریوں کی زندگی کو جنت نظیر ارض پاک میں جہنم بنا رکھا تھا۔ معاشرتی ناانصافی، فکری، شعوری، معاشی، مذہبی، علمی غرض ہر طرح کے استحصال کے نتیجے میں لوگ مذہب، رنگ، نسل، مسلک، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ ریاست ہزاروں سال پرانی ایک دریا سے جڑی ہوئی تہذیب اور ہزاروں سال سے مختلف مذاہب کے فاتحین اور حکمرانوں کے زیر تسلط رہی تھی، لہذا بے تحاشا ارتقائی ادوار سے گزر کر اس ریاست کے جغرافیائی سرحدوں میں بہت سے لاسانی، تہذیبی، مسلکی و مذہبی گروہ بستے تھے۔ اس لیے مفاد پرستوں کے لیے آسان تھا کہ وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ان گروہوں کو آپس میں لڑائیں۔ اس لڑائی کا زیادہ تر شکار دھرتی کے قدیم بچے بنتے، چاہے ان کا کسی بھی مذہبی گروہ سے تعلق ہوتا۔
انہیں جب موقع ملتا ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے۔ اس وجہ سے ملک میں چند لاکھ گھرانوں کو چھوڑ کر باقی شہری غربت افلاس کے مارے ہوئے تھے۔ وہ حکمرانوں کے اس طریقہ واردات کو یوں بیان کرتا: میری قوم کی جو وجہ افلاس ہے، میری اشرافیہ کا وہ ذریعہ معاش ہے۔ تو اعظم بھائی، ابھی ہم نے آپ کو سنا اور جس میں آپ بات کر رہے تھے اس خطے میں بسنے والوں کی تہذیبی، ثقافتی، جغرافیائی حیت کے بارے میں، اور آپ کا ایک شعر ہے جو آپ ہمیشہ سناتے ہیں، جو ابھی ہم نے سنا بھی، کہ میری قوم کی جو وجہ افلاس ہے، میری اشرافیہ کا وہ ذریعہ معاش ہے۔ تو کیا یہی وہ المیہ ہے جس سے اس خطے کا باسی، اس دھرتی کے بچے نبرد آزما ہیں؟ بالکل، اس مضمون کے شروع میں جیسا کہ ابھی آپ نے وائس اوور میں بھی سنایا کہ اس سوسائٹی کی حیت پہ بات کی گئی ہے، اور پھر آگے چل کے اس پورے سنیریو میں یہ جو ہمارے پاکستانی مسیحی ہیں، پھر ظاہر ہے جو 21 کروڑ لوگوں کو درپیش مسائل ہیں، وہی سارے مسائل ان کے ساتھ بھی ہیں، اور اس میں بلکہ تھوڑا مذہبی امتیاز کی وجہ سے تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، تو فیلنگ زیادہ ہوتی ہے۔ جی تو پہلے اس پورے ریاست کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کیونکہ جیسے دھرتی جائے کیوں پرائے کے شروع میں لکھا ہے کہ اس میں تاریخ کے جبر اور تاریخ کے جو پہلو ہیں ان کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے تناظر میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ تو اس میں پوری اس ریاست کی تہذیبی، تمدنی، اس کا ارتقائی عمل، جس طرح یہ معاشرہ وجود میں آیا جی جی پاکستان، اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور پھر اس سے آگے جا کے چیزیں اس پہ بلڈ کیا ہے کہ اسی میں سے وہ جو سارے مسائل ہیں، انہی میں سے جو پاکستانی مسیحیوں کے مسائل ہیں وہ بھی ظاہر ہے ریلیٹڈ ہے اس سے، لیکن فیلنگ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ جو مطلب اقلیت ہوگی وہ زیادہ شدت سے اسے محسوس کر اور اس کی سکے شاید گی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ریاست ماں جیسی ہونی چاہیے، لیکن جب ریاست کا کوئی بیانیہ کسی خاص مسلک، کسی خاص مذہب، نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن جب ریاست کی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے پھر وہ ستیلی ماں والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فیل زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو 21 کروڑ میں سے چند اشرافیہ وہ چھوڑ کے باقی سب کے مسائل وہی، یکساں ہیں، لیکن فیلنگز وہ بڑھ جاتی ہے، کسی جگہ فیلنگ بڑھ جاتی ہے، کسی جگہ زخم آپ کو زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، اعظم معراج صاحب کی کتابیں چاہے ضخیم ہوں یا چاہے 150 یا 100 صفحے پر مشتمل ہو، اس میں تاریخ کا حوالہ ضرور آتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں میں، ان کے مضامین میں کئی ہزار سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اعظم بھائی، یہ فرمائیے گا کہ اس مسئلے کی کھوج میں مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ تاریخ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے، اسے اہمیت دیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی معاملہ شاید سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ محمود شام صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ خود بخود ہوگی فہم مستقبل، ماضی و حال کو سمجھ پہلے۔ بالکل، ماضی اور حال کو سمجھے بغیر آپ مستقبل کے خواب بن ہی نہیں سکتے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور پھر جو اسپیشل جو میں نے اپنے تئیں جس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی جڑیں تو قبل از مسیح میں ملتی ہیں، کہ جب اس خطے میں چھوت چھات کا نظام ڈیولپ کیا گیا اور یہاں تھوپا گیا، جیسے بھی وہ جس بھی ارتقائی عمل سے، کیونکہ آج بھی جن چیزوں کا مسائل جو درپیش ہیں یہاں کی مینارٹیز کو، چاہے وہ ریلیجیس مینارٹی ہو، چاہے وہ کوئی لاسانی ہو، مسلکی ہو، کوئی، ان کی جڑیں آپ کو اسی چھوت چھات کے نظام، اسی طبقاتی نظام جو قبل مسیح میں ہی نظر آ گیا تھا اس خطے میں، وہی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی ہمارے رویوں میں وہی، ہم محنت کرنے والے کو کس طرح دھتکارتے ہیں، چاہے سے ہمارے الفاظ یہ کہیں کہ ہمیں پسینے، مزدور کے پسینے کی بو پسند ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً ہمیں کام کرنے والوں کو کمی نہیں ہم کہتے ہیں، اور یہ پھر اس میں پھر مزید جب مذہبی ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے، تو اس لیے وہ میں تو پرٹیکولر اسی میں جڑ تلاش کرتا ہوں کہ یہ شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے۔
اور اسی آج تک طبقاتی چلا تقسیم جی سے وہی شروع چلا رہا ہے، اسی کا اچھا، تسلسل ہے۔ آپ کی مضمون کشمکش میں جہاں آپ نے ابتدا میں اس مسئلے کی حید کو موضوع بنایا، وہیں آپ نے ایک خاص طبقے کو درپیش مسائل پہ بھی بات کی، اور وہ حصہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ریکارڈ بھی کیا ہے، تو چلیے وہ حصہ ہم سنتے ہیں آدم راز صاحب کی آواز میں۔ جس سے ان ریاستوں کے اکثریت شہریوں والے مذاہب سے اس داستان گو کی ریاست کے اندر ایک نفرت کا رویہ ہر وقت ہلکی آنچ پر گرم رہتا۔ مفاد پرست اسے جب چاہتے نقطہ ابال پر لے جاتے، جس سے معاشرے میں اس کے مذہبی گروہ کو امتیازی سماجی رویوں اور امتیازی قوانین کا سامنا زیادہ رہتا، کیونکہ ان خاک نشینوں کا مذہبی ناطہ انہی استعماری قوتوں سے تھا۔ لہٰذا تاریخ کے اس جبر اور سماجی استحصالی ظلم و ستم کے نتیجے میں اس کے مذہبی گروہ نے خاص معاشرتی بیگانگی کا رویہ اپنا لیا۔ اس رویے کے پیش نظر اس کے ہم مذہب لوگوں میں سے بہت سو نے خوف و ہراس کی اس ظلمت شب و تیرگی کے رد عمل اور غصے میں مرثیہ گوئی اور نوحہ گری شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ یقیناً درد دل رکھنے والے اور نیک نیت تھے، بلکہ وہ انہیں 3 ٹکڑوں میں بانٹتا: پہلے نیک نیت، بے ہمتے، پھر لا علمے اور سب سے خطرناک بدنیت۔ اس طرح نیک نیت پست ہمت لوگوں کے نیک نیتی سے شروع کیے گئے کام بدنیت مکاروں، عیاروں اور شعبدہ بازوں نے ان راندہ درگاہ لوگوں کی محرومیوں اور پستیوں کو بیچنے کو کاروبار بنا لیا۔ اس طرح چند بدنیتوں کی بدولت بے ہمتوں اور لا علموں میں سے لاتعداد بدنیتوں کے گروہوں میں شامل ہو کر کے کاموں کی بدولت ملتا، اور استعماری ریاستوں کے خوشحال شہریوں کی بھیک اور چندوں کی بدولت ان ریاستوں کے بدنیتوں نے دنیا بھر کی ریاستوں کے اپنے حکمرانوں کی بدولت غریب ریاستوں کے مفلس شہریوں کے نام اس دھندے کو دنیا بھر میں خوب پھیلایا، جس سے اسے لگتا جیسے آہستہ آہستہ اس کے ہم مذہب ہم وطن صرف دوسرے تمام شعبہ روزگار کو چھوڑ کر مذہب اور خدمت خلق اور مفاد عامہ کے کام کو ہی بطور روزگار اپنانے لگے، جس کی بدولت اس کے ہم وطنوں ہم مذہبوں نے معاشرتی بیگانگی کا ایسا بھرپور رویہ اپنایا کہ انہوں نے اپنی ریاست کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی آبادیوں کو چھوٹے چھوٹے جزیروں کی شکل دے دی، اور نوجوانوں نے بھی صرف مذہب اور مفاد عامہ کے کاموں کو ہی اپنا بہترین مستقبل سمجھ لیا، جس کے نتیجے میں ان پسے ہوئے لوگوں نے اپنی دھرتی ماں سے نسبت اپنے اجداد اور موجودہ نسلوں کے اس ریاست کے قیام، تعمیر، دفاع اور اس معاشرے کو اپنے خون پسینے سے سینچنے کی کوشش میں انہی گٹا ٹوپ اندھیروں میں سے نکل کر آسمان کو چھوتی بلندیوں کو چھونے والوں کو بھی اپنی محرومیوں کی گہری ہوتی ہوئی فضا میں چھپا لیا۔ اس طرح نوجوانوں کے رول ماڈل بھی بدلنے لگے، اور عزم، حوصلوں، صبر، لگن، محنت اور ریاضت کی بدولت بلندیوں کو چھونے والے روشنی کے میناروں کی جگہ بدنیت، بے علم اور شعبدہ باز نوجوان نسل کے لیے قابل تقلید مثالوں میں ڈھلنے لگے۔ تو جناب آدم راز صاحب، اس میں آپ نے جو بات کی وہ رد عمل میں مرثیہ اور نوحہ گری کی بات کی، اور رد عمل میں کسی چیز کو جو آپ نے شروع میں بھی کہا کہ شاید کچھ طبقہ زیادہ شدت سے اسے محسوس کرتے ہوں، تو اس کے بارے میں فرمائی گئی اس رویے کہ آپ بنیادی طور پہ تو خلاف رہے، اور آپ کی ساری جدوجہد بھی یہی ہے کہ نوحہ گری نہیں کی جائے۔ اس میں یہ جو ابھی وائس اوور چلا جو اقتباس ہے، اس میں ایکچول میں نے جو بھی تاریخ کا جبر، معاشرتی رویے اور ان چیزوں کے رد عمل میں، اچھا مختلف لوگ
مختلف طرح کے رویوں میں رد عمل مختلف ہوتا ہے، ہر بندہ مثبت نہیں سوچتا. بالکل. اس میں ہوا یہ کہ پاکستانی کرسچن کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا کہ جس برے طریقے سے عمل ہوئے نا، اس سے بھی بڑھ کر اس کا رد عمل یہ ہوا. رد عمل یہ نہیں ہوا کہ ریٹیلیشن نہیں ہوئی، وہ تو جیسے پچھلے پروگراموں میں کہ ہمارے پاس شاید اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ ہم احتجاج کے اس لیول پہ کوئی لڑائیاں لڑیں. اس سے ڈیولپ یہ ہوا کہ ایک سینہ کو بھی، نوحہ گیری، مرثیہ گوئی، وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ ایک باقاعدہ انڈسٹری بن گئی. ایکچوئل نیک نیت لوگوں نے چند نے شروع کیا، تو وہ اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ نیک نیت سے کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو یہ جو اس طرح کے معاشرے ہوتے ہیں جن کی بنیاد سماجی ناانصافی پہ ہو، اس میں پھر بدنیت کودتے ہیں اور وہ پھر بے ہمتوں کو خراب کرتے ہیں. تو نیک نیتی سے شروع کیے ہوئے عمل جب بدنیتوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں تو وہ پھر ساتھ میں جو بھولے بالے سیدھے ہم جیسے سیدھے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ پھر ایک بیانیہ بن گیا. بیانیے سے بھی بری بات کہ یہ ایک باقاعدہ صنعت بن گئی. صنعت بن گئی کہ ان کی محرومیوں کو بیچنا ایک صنعت بن گئی. اچھا، آپ نے جو اقتباس ابھی ہم نے سنا اس میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ آپ 3 ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں کہ پہلے نیک نیت، بے ہمتیں، پھر لا علم اور سب سے خطرناک بدنیت، اور اس طرح نیک نیت پس ہمت لوگوں کی نیک نیت سے شروع کیے ہوئے کام جو ہیں وہ بدنیت لوگوں نے ہائی جیک کر لیے. بالکل ایسے ہی ہوا. اور اس سے اس کا جو سب سے تاریخ پہلو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک مریض کو کہتے رہیں کہ تمہاری تو بری حالت ہے، تم تو مر جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ، تو وہ اس نے پھر ٹھیک کیسے ہونا ہے، اس کی ول آپ مار دیتے ہیں. تو اس صنعت بننے کے چکر میں پھر ظاہر ہے وہ اب کوئی بھی صاف پانی کی بوتل بیچنے والا جو ہے وہ کیا ریاست کا سہولت کار ہوگا کہ ریاستی سطح پہ 21 کروڑ کو صاف پانی ملنا شروع ہو جائے. وہ پھر کہیں نہ کہیں ہرڈل پیدا کرنے لگے. وہ روشن مسالوں پہ کمبل بوریاں ڈالنے لگے صحیح کہ ان کا بیانیہ ہرٹ نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں تاریخ پہلو اس معاشرے کے بہت ہوں گے، زیادتیاں بھی بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں روشن مسالے ہیں. اب جب آگے چل کے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ 3 راستے ہیں، یا تو پھر آپ صدمے کی اس کیفیت اور مایوسی اور ہر وقت فرار کی ذہنی کیفیت میں ہیں، یا پھر روشن مسالوں کو وہ پاسبل نہیں ہے. جو 3 پہلو ہیں، ہر وقت آپ صدمے میں زندگی گزار دیں یہ بھی ممکن نہیں ہے. ہر وقت آپ مایوسی میں رہیں یہ بھی ممکن نہیں. فرار کی کیفیت میں تو دل ہی نہیں لگے گا اس سمے، پھر پاسبل بھی نہیں ہے. میری کل ہی ایک ولایت سے آئے ہوئے دوست سے بات ہو رہی تھی، میں ان سے پوچھا تھا ڈیٹا، تو پچھلے 70 سال میں مائیگریٹ جو کر سکے ہیں فرسٹ ورلڈ کی طرف لوگ، وہ بامشکل کوئی 40,000 لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی حل تو نہیں، ہجرت جو ہے وہ حل نہیں ہے. اور پھر ہر وقت مایوسی میں رہ کے بالکل بے جان زندگی گزار دینا یہ بھی حل نہیں ہے. تو پھر تیسرا مجھے تو یہ بہتر لگا کہ آپ ان کو سب کو روشن پہلو دکھائیں اور یہ دکھائیں اور روشنی کی سمت لے جائیں. اور اس میں سے پھر راہیں بہت ساری نکلتی ہیں. ہجرت بھی ہوگی تو وہ ایک عزت تارانہ طریقے سے ہوگی، جس کا آپ نے اس مضمون میں ذکر بھی کیا ہے کہ ہجرت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جن کے ساتھ آپ ہجرت کریں. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بدنیت اگر کوئی ہے تو وہ تو ایک الگ مدعا ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی پانی کی بوتل فروخت کر رہا ہے تو وہ پھر نہیں چاہے گا کہ 21 کروڑ لوگوں کو صاف پانی ملے. لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ علم، لا علمے بھی آپ نے لفظ یوز کیا ہے، وہ بھی کچھ فقدان آپ دیکھتے ہیں؟ وہ بھی فقدان دیکھیں. وہ جو صرف جو صنعت ہے جن کے لیے، ان کا پھر مارکیٹنگ اتنی تکڑی ہے. جیسے پچھلے 2 پروگرام اسی کتاب کے 2 مضامین، ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں کہ 35 لاکھ لوگ ہیں، اور وہ بضد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو 3 کروڑ ہوں گے، 1.5 کروڑ ہوں گے، اور بلا وجہ کہتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیے ان کا بیانیہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں اور قبول کیا ہوا ہے. تو اب اس کے لیے علم ہی چاہیے نا، تھوڑی ریسرچ کر لیں، تھوڑی عقل سے، تھوڑی آپ کوئی شواہد سے، اعداد و شمار سے اس کو ثابت کریں. تو وہ اس لیے پھر بیل میں زیادہ کام خراب کرتے ہیں. اچھا، وہیں ایک لال میں جہاں ایک بلیسنگ ہے وہیں ایک
بہت بڑا پھر عذاب بھی ہے۔ عذاب بھی ہے۔ تو اسی سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ تو نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ سند بن چکی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی نیک نیتی کچھ لوگوں سے ٹکراتی بھی ہوگی، تو کہیں انہوں نے رکاوٹ پیدا کی آپ کے لیے؟ نہیں، بظاہر نہیں، بظاہر نہیں۔ بظاہر اس لیے نہیں کہ ان کی بنیاد اس سند کی اس پہ ہوتی ہے کہ ہم بہتری کر رہے ہیں، صحیح، تو اس لیے نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ ٹکراؤ نہیں ہے۔ شاید آپ ان کا میں بھی اس سند میں انوالو بھی ان کی ول بھی شاید بہتر ہے، کہیں نہ کہیں چاہ ہر کوئی رہا ہوتا ہے کہ بہتری ہو، کہ نتائج تو اچھے ہیں۔ نتائج اچھے ہوں، اور پھر یہ ان کو ایک پرائیڈ دیتے ہیں۔ یہ کئی لوگوں کو ایکچوئل ٹول، یہ ان کے لیے ٹول بھی تو ہے نا، اس طرح کی انفارمیشن سامنے آنا اور مسئلوں کا اس طرح کا ڈائگنوز کرنا تکنیکی طور پہ، علمی طور پہ، تو یہ ان کے میرے خیال لیے میں جو ڈیٹا آپ نے حاصل کیا ہے جس جدوجہد کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ، اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس میں ایسی باتیں ہیں کہ سہیل وڑائچ ہو، حامد میر ہو، محمد حنیف ہو، وہ سن کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ بس یہ ان کا بڑا پن ہے، آپ کی وہ دوسری- توجہ نہیں ہے نا، لوگوں کی توجہ نہیں ہے آپ نے توجہ دوستوں نہیں ہے لوگوں میں۔ کی۔ تو اسی مضمون پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کا ایک اور اقتباس جو ہم نے اعظم معراج صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیا، چلیے وہ سنتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ پھر اس نے اپنی اس فکر کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ غلطی پر تھا۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات کی خود شناسی، خود آگاہی اور اس معاشرے سے اپنی نسبت جانے بغیر کبھی بھی کسی معاشرے سے نہیں جڑ سکتا۔ لہٰذا اس نے داستان گوئی کے انداز میں اپنے ہم وطن، ہم وطنوں کو دھرتی سے اپنی نسبت پہچان کر اور اس ریاست کے قیام، تعمیر اور دفاع میں اپنے اجداد کے کردار کو جان کر اس معاشرے سے جڑ کر اس میں ترقی کرنے کی تلقین شروع کی۔ لیکن حالات دن بدن ابتر ہوتے رہے اور اس کے ہم عقیدہ ہم وطنوں کی معاشرتی بیگانگی بڑھتی گئی، اور مذہب کے نام پر چند بین الاقوامی مفاد پرستوں و شعبدہ بازوں نے اس مذہبی گروہ کو معاشرے سے بیگانے کرنے کا عمل تیز کر دیا۔ پھر اس نے ان حالات کے بغور مشاہدے، اپنے تجزیے اور زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود اپنے مطالعے کی عادت کی بدولت جدید اور قدیم تاریخ میں ایسے حالات سے متاثر ہو کر چلنے والی فکری تحریکوں کے بغور مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا: اس رونے پیٹنے نے آج تک اگر اجتماعی طور پر کسی کو کچھ نہیں دیا سوائے چند عوامی سطح پر رونے والوں کا خلوتوں میں ہنسنے کے سامان پیدا کرنے کے، تو کیوں نہ اس معاشرتی بیگانگی کو کسی اور زاویے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ جب کئی دہائیوں سے جاری اس آوازاری کے سبب لوگ صدمے، مایوسی اور فرار کی ذہنی کیفیت میں ہیں، اس کے باوجود سب لوگ ہجرت بھی نہیں کر سکے، بلکہ جن کے نام پر آوازاری کی جاتی ہے ان میں سے تو شاید کوئی بھی نہیں کر سکا۔ کم تعداد اور تاریخی طور پر ہر طرح کی پستیوں کی بدولت کوئی منظم سیاسی لڑائی بھی نہیں لڑی جا سکتی، تو کیوں نہ ان کو کوئی ایسی فکر دی جائے جو سب کو قابل قبول ہو۔ اس سوچ بچار سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بھی فرد یا کمیونٹی کسی ایسے معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتے جسے وہ جانتے نہ ہوں، اپنا مانتے نہ ہوں۔ لہٰذا ہمیں اپنی نسلوں کو یہ 6 نکاتی سبق پڑھانا ہے: تم اس دھرتی کے بچے ہو، آزادی وطن، قیام وطن، تعمیر و تشکیل وطن اور دفاع وطن میں آپ کے اجداد کا شاندار کردار رہا ہے۔ لہٰذا اپنے اجداد کے تعمیر و تشکیل اور خاص کر دفاع وطن میں قابل فخر کردار کو اپنی شناخت بناؤ۔ دھرتی سے اپنی نسبت کو پہچان کر اس معاشرے کو سمجھ، جان اور اپنا مان کر اس میں فخر سے جیو۔ اس معاشرے میں فکری، شعوری، تعلیمی، معاشی، سماجی، معاشرتی، علمی، مذہبی، تہذیبی و سیاسی ترقی کرو۔ تو ناظرین، آپ نے ایک داستان گو کی زبانی اس کی داستان کا ایک ٹکڑا سنا۔ اب ہم اعظم معراج صاحب ہی سے بات کرتے ہیں۔ تو اس اقتباس میں وہیں میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے 6 نکات ہیں اس کی جھلک بھی ہے، اور پھر اس میں آپ نے لکھا ہے کہ کیوں نہ اس معاشرتی بیگانگی کو کسی اور زاویے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس زاویے پہ آپ نے کچھ پڑھا بھی اور کچھ ہمیں بتائیے بھی۔
ایکچولی اس میں جیسا کہ سنا ہم نے بیان کیا میں نے یہ کہ کس طرح میں نے اپنی کوتاہی کو مانا کہ کس طرح 10 سال ایک اور اینگل سے میں اس کو جو address ادب کی کرتا رہا، کتابیں ادب آپ کی تجویز، جی، ہاں۔ معاشرے سے جوڑنے کی کوشش، تو دین آئی ریئلائز کہ نہیں میں غلطی پہ تھا، یہ مجھ سے صحیح مسئلے کو ایڈریس نہیں کر رہا، اور پھر پورے حالات اور واقعات پورے اس سوسائٹی کے، اس کی تاریخ، اس کے معاشرتی رویے سب کو دیکھتے ہوئے، اور پھر معاشرتی بیگانگی کا رویہ جو ہمارے پاکستانی مسیحیوں نے اپنا لیا ہے، اسپیشلی یوتھ نے، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، کچھ خود احتسابی ہے، کچھ معاشرے کو بلیم بھی کیا گیا ہے، اس میں پھر کہ ایک بہت سارے تجزیے کے بعد کہ نہیں یہ ایڈریس کرنا چاہیے، وہی پھر جو 6 نکاتی پروگرام ہے کہ ہم کیوں نہ جب یہ ممکن نہیں ہے، ہجرت ممکن نہیں ہے، ہر وقت صدمے میں رہنا ممکن نہیں ہے، مایوسی میں ہر وقت ڈوبے رہنا ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر کیوں نہ کوئی نیا بیانیہ دیا جائے جس سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 70 سال میں اپنے اپنے طریقوں سے لوگوں نے اس کو ایڈریس کیا، مشنریز نے کیا، این جی اوز نے کیا، سوشل سیکٹر کے لوگوں نے بہت کیا، لیکن کوئی شاید اس طرح بالکل کنسالیڈیٹڈ ایک نظریہ مسنگ تھا کہ کس طرح ایک فکر کے طور پہ، ایک تو ہوتا ہے نا اس طرح، اور ایک فکری انداز میں کہ ایک بیانیہ دیا جائے کہ جس کو جو بھی اپنا لے اس کو وہ فائدہ دے، اس میں سے کوئی شعبے کی قید نہیں ہے، صرف یہ کہ عزت سے رہنے کا کوئی سامان کیسے کیا جائے، ٹکراؤ سے بھی راستہ ممکن نہیں، بلا شبہ، مطلب احتجاجی معاملات ٹھیک ہے، مسائل کو اجاگر کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ہر وقت ایک ہی بیانیے کی ریپیٹیشن جو ہے وہ پھر ایک مایوسیوں میں دھکیل دیتی ہے، تو یہ وہ نچوڑ تھا کہ بھئی پھر آپ کوئی نیا نکالیں، تو وہ اپنے تائیں جو میں نے کوشش کی وہ آپ نے سنا، میں نے بیان کر دیا کہ آپ پھر اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اس نسخے کو ہم نے ٹرائی کر کے مرثیہ گوئی کر کے دیکھ لی، ہم نے نوحہ گری بہت کی، ہم نے سینا کو بھی بہت کی، ہم نے ایک دنیا کو بتا دیا کہ یہ پرابلم ہے، لیکن اس کے رزلٹ تو اچھے نہیں آ رہے، بلکہ وہ تو لوگ اور ڈٹ گئے نا، آپ نے جتنا زیادہ کیا لوگ اور ڈٹ گئے، اس پہ پکے ہو گئے، بالکل، یعنی وہ کارگر نہیں ہوا، جو ہم نے کوشش کرتے رہے، کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کئی ایسے مسائل ہیں جن پہ ہم 70 سال سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ آج تک نہیں ایڈریس ہوئے، نہیں ہوئے، اور ان میں سے کئی چیزیں میرے ساتھیوں کی بڑی ہمبل سی کوشش سے لوگوں کو سمجھ آنے لگی، ان کو جن کو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے ان کو سمجھ آنے لگی، تو پھر اس نے کوئی طاقت دی کہ یہ باقاعدہ اس کو ایک بیانیے کی شکل کیوں نہ دی، ایک نئے زاویے سے آپ نے کام کرنا شروع کیا۔ اچھا، یہ اس پروگرام کے کچھ آخری منٹ ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو کتابیں تقسیم کرنے والا آپ کا مشن تھا، وہ بھی نیک نیتی سے آپ نے شروع کیا، اس کے نتائج نہیں آئے، تو وہ کتنے، اس کا دورانیہ کتنے برس تھا؟ 10 سال 10 سال 10 سال 50 مختلف موضوعات پہ کتب، صحیح، اور تقریباً 600-700 کتب، 600-700 کو، اور کراچی کے 30-35 چھوٹے بڑے اسکول، مذہبی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ہر جگہ، لیکن اس کا تو بالکل ہی زیرو رزلٹ آیا، لیکن اس سے مجھے جو ایک فائنڈنگ یہ ملی کہ لوگ خود آگاہی کو بہت ترسے ہوئے ہیں، خود شناسی کو بہت، تو اب میں کبھی جاتا ہوں، جیسے کل ہی ہمارے ایک رضاکار ایاز مورس وہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے یاسر پیرزادہ کو کتابیں دی، اب وہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جہاں سے وہ ملتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اسی طرح اسلام آباد میں ہمارے ایک نوجوان ہیں سہیل رنداوا، وہ ان کو کوئی ٹی وی آرٹسٹ مل جائے، کوئی اینکر مل جائے، کوئی دانشور مل جائے تو ان کو بتاتے ہیں اور کتابیں دیتے ہیں، تو میں اس کو سادہ لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں کہ اب بدلیں گے کچھ یہ زمانے میرے، خود آگاہی کو نکلے جواں ہیں میرے، تو آپ کے ساتھ آپ کے رضاکار ہیں جو اب انرجی کے ساتھ اس میسیج کو آگے تک پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے اس مضمون میں بار بار اپنے لیے داستان گو کا لفظ استعمال کیا، تو اس کے پیچھے فکشن کا آپ کا مطالعہ ہے، آپ کے من پسند ادیب ہیں کہ آپ کے جی میں بھی کہانی کہنے کی خواہش جاگی؟ ایکچوئل دیکھیں، میں نے جو روشن مسالے ڈھونڈتا ہوں، جس کا بار بار اس میں ذکر ہوا کہ اس میں آگے بھی ہوگا، کہ روشن مسالوں کو
نکالنا تاریخ سے، پھر ان کو بیان داستان کے انداز میں، کیونکہ ریسرچ پیپر کی صورت میں وہ بھاری بھرکم ریسرچ انگریزی میں، وہ ہم پچھلے 70 سال سے کر رہے ہیں، کوئی نہیں پڑھ رہا تھا، تو اس کو داستان کے سٹائل میں، اسی لیے داستان گو کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے جز وقتی داستان گو لکھا۔ جی، جز وقتی سے پھر کل وقتی کی طرف شفٹ ہوتا۔ تو ہم تو ناظرین چاہتے ہیں کہ اعظم معراج صاحب جس طرح اپنی کتابیں اپنے مضامین کے ذریعے آگاہی فراہم کر رہے ہیں، وہ فکشن کے سمت بھی آئیں، ایک ناول بھی لکھیں، اسی خواہش کا اظہار میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی ان سے کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ کا میزبان اقبال خورشید آج کے پروگرام کے ساتھ۔ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد ملیں گے، بہت شکریہ۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر